یہ دنیا میری مرضی سے سانس لیتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر اندھیرا پھیل چکا تھا، جہاں نمرود کا حکم خدا کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ اے لوگو، میں ہوں نمرود تمہارا خدا، تم صرف میری عبادت کرو۔ اور انسان اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو سجدہ کرتا تھا۔ ظلم، تکبر اور جھوٹ نے بابل کے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسی تاریکی میں ایک آواز اٹھی، سچائی کی، توحید کی، روشنی کی۔ وہ آواز تھی ایک نوجوان کی جس کا نام تھا ابراہیم، جو اکیلا تھا، مگر اس کے دل میں ایمان کی وہ آگ جل رہی تھی جس نے تاریخ بدل دی۔ اے لوگو، کیوں تم ان بے جان بتوں کو پوجتے ہو جو تم کو کوئی نفع نہیں دے سکتے؟ بابل ایک عظیم تہذیب جہاں محلات آسمان کو چھوتے تھے اور علم غرور میں بدل چکا تھا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں لوگ سونا پوجتے، آگ کو خدا مانتے اور بادشاہ کو رب سمجھتے تھے۔ مگر انہی لوگوں میں ایک نوجوان ایسا تھا جو سوال کرتا تھا، سوچتا تھا، ڈرتا نہیں تھا۔ اس کا نام تھا ابراہیم، ایک ایسا دل جو حق کی تلاش میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بتوں کے سامنے کھڑا ہوتا اور کہتا، یہ بولتے کیوں نہیں، یہ سنتے کیوں نہیں؟ لوگ اسے گستاخ کہتے، مگر اس کی نگاہوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو ایک دن ظلم کے ایوانوں کو راکھ کر دینے والی تھی۔ یہ کیسا نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے سامنے سوال اٹھا رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا یہ ہمارے محافظ ہیں؟ اگر یہ تمہارے محافظ ہیں تو خود کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو، ان کے ہاتھ ہیں مگر حرکت نہیں کرتے۔ یہ بزرگوں کی روایت ہے، ہمارے باپ دادا نے ہمیشہ انہی بتوں کی عبادت کی ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا نے اندھیرے میں راستہ کھو دیا تھا تو کیا تم بھی بغیر روشنی کے چلتے رہو گے؟ ابراہیم، زبان سنبھال، ان دیوتاؤں کی توہین تیری ہلاکت بن سکتی ہے۔ میں تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ بابل تھا، شان و شوکت میں ڈوبا ہوا مگر روح سے خالی، جہاں علم تھا مگر عقل سو چکی تھی، دولت تھی مگر دل ویران تھے۔ لوگ سنگ مرمر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور سمجھتے کہ یہی ان کی تقدیر بدلیں گے۔ بازاروں میں فخر، محفلوں میں شرک اور دلوں میں اندھی عقیدت کا راج تھا۔ حق کی الفاظ دبائی جاتی، سچ بولنے والا گستاخ کہلاتا۔ نمرود کی زبان قانون تھی اور خدا کا نام صرف رسموں میں باقی رہ گیا تھا۔ ایسی تاریکی میں ابراہیم علیہ السلام کی روشنی ایک بغاوت نہیں بلکہ ایک بیداری بن کر ابھری۔ دنیا میرے حکم سے چلتی ہے، سورج میری اجازت سے نکلتا ہے۔ میں رب ہوں اس زمین کا، جہان پناہ آپ کا سایہ رحمت ہے۔ بابل کی فضا آپ کے دم سے روشن ہے۔ انہیں جھکنا ہی چاہیے، کیونکہ جو جھکتا نہیں وہ جیتا نہیں۔ میں ان کا رزق ہوں، ان کی قسمت ہوں۔ اے نمرود اعظم، آپ کا فرمان آسمانوں کی لکھی ہوئی تقدیر سے بڑھ کر ہے۔ دیوتا بھی آپ کے سامنے خاموش ہیں۔ دیوتا وہ تو میرے حکم کے تابع ہیں۔ میں چاہوں تو آسمان سے بارش روک جائے، دریا بہہ پڑے۔ یہ دنیا میری مرضی سے سانس لیتی ہے۔ جہان کے بادشاہ آپ کے نام سے پتھر بھی لرزتے ہیں۔ بابل کی گلیوں میں آپ کا نام خدا کے نام کی طرح پکارا جاتا ہے۔ اگر کوئی خدا ہے بھی تو وہ مجھ میں ہے۔ میں وہ ہوں جو قسمت لکھتا ہے۔ بابل کی فضاؤں میں ایک نام گونجتا تھا، نمرود، وہ شخص جس نے خود کو خدا کہہ دیا اور لوگ خوف سے اس کے آگے جھک گئے۔ اس کے اشارے پر زندگی ملتی، اس کے حکم سے موت جاتی۔ اس کے محلوں میں سونا بہتا مگر انصاف کا ایک بھی قطرہ نہ تھا۔
जो उसकी बंदगी से इनकार करता वो जिंदा रहने के लायक नहीं समझा जाता। नमरूद ने खुद को रब कहा और इंसानों को अपने दर का गुलाम बना लिया। उसकी खुदाई ताकत नहीं गुरूर थी, एक फरेब जो बाबल की रूह पर छा गया था। मगर हर फरेब के पीछे एक दिन सच जागता है और वो दिन करीब था। ऐ लोगो, इन पत्थरों से क्या मांगते हो जो तुम्हारी फरियाद नहीं सुनते? रब्बो वो है जो तुम्हें पैदा करता है, रिज्क देता है और तुम्हारे दिलों की धड़कनों को जानता है। बस करो इब्राहिम, हर रोज यही बातें। ये हमारे देवता हैं, हमारे मुहाफिज, इन्हीं की बदौलत हम जिंदा हैं। जिंदगी उनसे नहीं, उससे है जो मुर्दा जमीन से अनाज उगाता है, जो सूरज को रोशन करता है, जो तुम्हें मट्टी से पैदा करके रूह देता है। खबरदार, मारे खुदाओं के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहो। ये बाबल के कानून के खिलाफ है। कानून अगर अंधा हो तो मैं सच बोलने से बाज नहीं आऊंगा। मेरा रब वो है जो सच को गालिब करता है, चाहे सारी दुनिया मुखालफत करे। मैं ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरी ये बातें सीधी नमरूद के दरबार में पहुंचेंगी। पहुंचा दो। मेरा रब्बो हर दरबार से बड़ा है। नमरूद का हुक्म खत्म हो सकता है, मगर खुदा का फरमान हमेशा बाकी रहेगा। फिर तैयार रहे। वो आग जो हमारे देवताओं की खिदमत के लिए जलती है, कल तुझे भस्म कर देगी इब्राहिम। वो शख्स जिसके दिल में नफरत की आग जल उठी तेजी से बाबल के महल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके चेहरे पर गुरूर और इंतकाम की लहरें गहरी होती जा रही थीं। दरबार के दरवाजे बुलंद, दीवारें सोने से सजी और फिजा में ताकत का गुरूर बिखरा हुआ था। वो नमरूद के दरबारियों के सामने झुक कर बोला, ऐ बादशाह वक्त, ऐ बादशाह मौजम, बाबल की सरजमीन पर एक शख्स इब्राहिम नामी गुस्ताख पैदा हुआ है, जो तेरे देवताओं का मजाक उड़ाता है और कहता है कि कोई दूसरा खुदा है। क्या कहा तूने? दूसरा खुदा? इस बाबिल में एक ही रब है यहाँ, और वो मैं हूँ। किसने जुर्रत की ये जहर भरी बात कहने की? ये शख्स नादान है, उसे सबक सिखाना जरूरी है ताकि कोई और तेरे खिलाफ जुबान न खोल सके। मेरे सामने खुदाओं की तौहीन, मेरे देवता मेरी शान हैं, मेरी ताकत हैं। जो उन पर अंगली उठाए वो जिंदा रहने का हक खो देता है। अगर तुम ना होते तो आसमान न चमकता, न दरिया बहते। ये इब्राहिम जैसे लोग तुम्हारे अदल के मुकाबिल अंधेरा फैलाना चाहते हैं, उसे मेरे सामने पेश किया जाए। मैं खुद देखूंगा वो कैसा शख्स है जो नमरूद की खुदाई को चैलेंज करने की जुर्रत रखता है। नमरूद के हुक्म के साथ ही दरबार की फिजा बदल गई। सुनहरी सतूनों के साए में सिपाहियों के कदमों की चाप गूंजने लगी। लोहे के जिर्रा बख्तर पहने सिपाही नमरूद की मोहर लगी मोम की तख्ती लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तलाश में रवाना हुए। उनके चेहरों पर सख्ती, निगाहों में तकब्बुर और लहजे में उस ताकत का गुरूर था जिसे वो इलाही समझ बैठे थे। बाबल की गलियां उनके गुजरते ही खामोश हो गईं। लोग दरवाजे बंद करके झांकने लगे कि आज नमरूद का पैगाम किसके लिए है। उनके लबों पर बादशाह का नाम था, मगर दिलों में खौफ की एक लरसती लहर। यह नमरूद का बुलाना हमेशा सजा की खबर लाता है। दूर शहर के कोने में वो नौजवान बैठा जो सच की दावत देता था, और आज उसके इम्तिहान का पहला दिन करीब आ गया था। यह वो लम्हा था जब बातिल के तख्त से सच्चाई के मुसाफिर को बुलाया जा रहा था और तारीख एक नए मोड़ पर सांस ले रही थी। इब्राहिम, तुम ही है ना? चलो, तुमको नमरूद बुला रहा है, हमारे साथ चलो अभी। तू ही है वो शख्स जो मेरे देवताओं को झूठा कहता है, जो नमरूद को रब्बे मानने से इनकार करता है। मैं उस रब्बे पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है, जो सबको रिज्क देता है। रिज्क, जिंदगी, मौत, ये सब मेरे इख्तियार में है इब्राहिम। मैं जिसे चाहूं मार दूं, जिसे चाहूं बख्श दूं। नहीं नमरूद, तू जिंदगी छीन सकता है मगर दे नहीं सकता। मेरा रब्बो वो है जो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। क्या तू मेरे सामने मेरे रब्बे होने का इनकार करता है? क्या तू नहीं जानता कि मेरा हुक्म आसमान तक पहुंचता है? तेरा हुक्म जमीन के इंसानों तक पहुंचता है, मगर मेरा रब्बो आसमानों का बादशाह है। अगर तू सच कहता है तो सूरज को मशरिक के बजाय मगरिब से निकाल कर दिखा। इब्राहिम,
تیری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے. تو میرے تخت کے سامنے سچ کی بات کر کے میرا صبر آزما رہا ہے. میں سچ بولنے آیا ہوں. نمرود، تو حاکم ہے مگر میرا مالک اللہ ہے اور وہی فیصلہ کرے گا. نمرود کے دربار سے نکلنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں روکے. ان کے لبوں پر سچائی کی صدا پہلے سے زیادہ گونجنے لگی. وہ گلیوں میں، بازاروں میں اور بابل کے بت خانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے، تمہارا رب یہ پتھر نہیں ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. لوگ حیران ہوتے، کچھ ہنستے، کچھ خوفزدہ ہو کر منہ موڑ لیتے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایمان کی آگ پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی. نمرود کے درباریوں نے انہیں خاموش کروانے کی کوشش کی، دھمکیاں دی، مگر ان کا یقین کسی طوفان سے نہیں ڈولا. ہر روز بابل کی فضا میں ان کی آواز بلند ہوتی اور ہر دن باطل کے ایوانوں میں بے چینی بڑھتی جاتی. وہ اکیلے تھے مگر ان کے ساتھ آسمانوں کا رب تھا. وہ تنہا تھے مگر ان کے الفاظ تاریخ کے سینے میں نقش ہو رہے تھے. نمرود نے پابندی لگائی مگر ابراہیم علیہ السلام نے بند دروازوں کے پیچھے بھی سچ بولنا نہیں چھوڑا، کیونکہ حق خاموش نہیں ہوتا. یہ وہ وقت تھا جب ایمان اور باطل کے درمیان لکیر کھنچ چکی تھی اور بابل ایک بڑے فیصلے کے دہلیز پر کھڑا تھا. چلو بھائی، آج بابل کا سب سے بڑا دن ہے. دیوتاؤں کا میلہ لگنے والا ہے. نمرود خود بھی آئے گا تماشا دیکھنے. میں تو کہتا ہوں جو آج زیادہ بلیاں چڑھائے گا وہ نمرود کی نظر کرم میں آ جائے گا. قسمت وہی بناتا ہے جو دیوتاؤں کو راضی کرے. ابراہیم کو بلاؤ، دیکھیں کیا کہتا ہے وہ ان دیوتاؤں کے بارے میں. خواب شاید آج سمجھ جائے کہ بابل کا قانون کیا ہے. بابل کا شہر خالی ہو چکا تھا. لوگ خوشیوں، رقص اور شور کے میلے میں جا چکے تھے. گلیاں سنسان تھیں، صرف ہوا چلتی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے عزم کی گواہ بن رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ اس بت خانے کی طرف بڑھے جہاں صدیوں سے خاموش پتھر خداؤں کا لبادہ اوڑے بیٹھے تھے. ان کی آنکھوں میں سکون تھا مگر دل میں ایمان کی آگ دہک رہی تھی، وہ آگ جو باطل کے ایوانوں کو راکھ کرنے والی تھی. بت خانے کے دروازے پر قدم رکھتے ہی سناٹا بولنے لگا، جیسے دیواریں خود اپنے انجام کو پہچان چکی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کو دیکھا، مسکرا کر فرمایا، تم خود کو بچا نہیں سکتے، لوگوں کو کیا بچاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک بت زمین پر گرا دیا. صرف ایک بڑا بت باقی چھوڑ دیا. وہ بابل کی تاریخ کا وہ لمحہ بن گیا جب سچائی نے خاموش پتھروں پر پہلا وار کیا اور شرک کی بنیادیں ہل گئیں. پہلے کی رات ختم ہو چکی تھی. بابل کی گلیوں میں جشن کے نقارے خاموش ہو گئے. لوگ ہنستے گاتے دیوتاؤں کی خوشنودی کے گیت گاتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے. کچھ نے اپنے محنت کی کمائی جانوروں کی قربانی میں لٹا دی، کچھ نے دیوتاؤں کے قدموں میں سونا چاندی نچھاور کیا. خوشبو، شراب اور رقص سے بھری وہ رات اب تھکن اور اطمینان میں بدل چکی تھی. صبح جب سورج بابل پر چمکا تو قافلے عقیدت کے ساتھ پھر بت خانے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنے خداؤں کو سلام کریں، مگر جیسے ہی دروازے کھلے فضا میں ایک چیخ اٹھی. بت خانے کا منظر بدل چکا تھا. جہاں کبھی دیوتاؤں کی مورتیاں فخر سے کھڑی تھیں، اب وہاں پتھروں کے ٹکڑے بکھرے تھے، خاموش اور بے جان. وہ لمحہ تھا جب بابل کی ساری خوشیاں سناٹے میں بدل گئیں اور خوف نے ان کے دلوں کو جکڑ لیا. بت خانے کی فضا ماتم میں بدل چکی تھی. جہاں کل رات گیت گائے جا رہے تھے آج چیخیں گونج رہی تھیں. لوگ اپنے ٹوٹے خداؤں کے درمیان زمین پر گرے تھے، کبھی روتے کبھی غصے سے آسمان کی طرف مکے اٹھاتے. ان کے چہروں پر یقین ٹوٹنے کا درد تھا اور دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. یہ کیا ہو گیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ یہ ظلم کس نے کیا؟ کس نے ان مقدس مورتوں کو اس حال تک پہنچایا؟ میری ساری دعائیں، میری قربانیاں، سب کچھ ان کے قدموں میں دیا تھا اور آج وہ خود زمین پر گرے پڑے ہیں. میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جس نے یہ جرم کیا ہے. یہ ہمارے ایمان پر وار ہے، ہماری روحوں کی بے حرمتی ہے. یہ ابراہیم ہی ہوگا، وہی گستاخ جو ہر روز ان دیوتاؤں کا مذاق اڑاتا تھا، وہی ان کا دشمن ہے. چلو نمرود کے دربار، آج فیصلہ ہوگا. ابراہیم کو بابل کے ہر دیوتا کے سامنے جھکنا پڑے گا یا پھر وہ مٹ جائے گا.
بابل کے ہر دروازے سے لوگ نکلے، ان کے ہاتھوں میں مٹی، آنکھوں میں آنسو، زبان پر ایک ہی نام، ابراہیم۔ کوئی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، کوئی چلاتا کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ نمرود کو بتاؤ ہمارے دیوتا توڑ دیے گئے ہیں۔ شہر کی گلیاں شور سے لرزنے لگی، مجمع بڑھتا گیا اور ہجوم نعرے لگاتا ہوا محل کی سمت بڑھنے لگا۔ نمرود کے دربار کے سنہری دروازے دور سے چمک رہے تھے، جیسے باطل اپنی آخری طاقت دکھانے کو تیار ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بابل کا سارا شہر ایک گستاخ کے خلاف نہیں بلکہ اپنے اندھے عقیدے کے دفاع میں کھڑا تھا، اور سچائی ان کے قدموں کے طوفان کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ اے بادشاہ بابل، ہمارے دیوتا ٹوٹ گئے، وہ بت جنہیں ہم پوجتے تھے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ کون ہے وہ شخص جس نے بابل کے خداؤں کو چیلنج کیا؟ کس نے میرے دیوتاؤں کی توہین کی جرأت کی؟ جہان پناہ وہ ابراہیم ہے، وہی جو روز کہتا تھا کہ یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے، اس نے ہی یہ سب تباہ کیا ہے۔ براہیم وہی نام جو میرے دربار میں سچ کی بات کرتا تھا، اب دیکھتا ہوں اس کے سچ کو آگ کیسے جواب دیتی ہے۔ جہانگیر بابل، اگر آج اس گستاخ کو سزا نہ دی گئی تو کوئی تمہارے خداؤں کا احترام نہیں کرے گا۔ براہیم وہی نام جو میرے دربار میں سچ کی بات کرتا تھا، اب دیکھتا ہوں اس کے سچ کو آگ کیسے جواب دیتی ہے۔ نمرود کے حکم کی گونج پورے بابل میں پھیل گئی، جیسے بجلی آسمان سے گری ہو۔ لوگ اپنے گھروں سے لکڑیاں کھینچ لائے، میدانوں سے خشک گھاس جمع کی گئی، اور محل کے غلاموں نے آگ کے لیے تیل کے بڑے بڑے مٹکے بھر دیے۔ ہر طرف دھواں اٹھنے لگا، بابل کی فضا میں خوفناک جوش اور دیوانگی بھڑک رہی تھی۔ بوڑھے جوان عورتیں سب ایک ہی آواز میں چیخ رہے تھے، نمرود زندہ باد، اپنے خداؤں کا بدلہ لو۔ بچوں کے چہروں پر تجسس تھا، مگر بزرگوں کی آنکھوں میں وحشت، جیسے وہ خود اپنے بنائے خدا کے سامنے قربانی دینے جا رہے ہوں۔ بت خانے کے قریب وہ جگہ چنی گئی جہاں اب آگ دہکائی جانے والی تھی، ایک ایسی آگ جو بابل کی زمین کو سورج بنا دینے والی تھی۔ سپاہی نعرے لگاتے جلتی مشعلیں لیے اس میدان کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سچائی کو جھوٹ کے شعلوں میں جلانے کی تیاری تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظلم اپنی انتہا پر تھا، اور آسمان خاموش مگر منتظر تھا ایک معجزے کے اترنے کا۔ مزید لکڑیاں ڈالوا، میں چاہتا ہوں یہ آگ سورج سے زیادہ دہک اٹھے تاکہ کوئی بھی ابراہیم کا نام لینے کی جرأت نہ کرے۔ بابل کا آسمان سرخ ہو چکا تھا، جیسے سورج خود سے خوف سے پناہ مانگ رہا ہو۔ ہزاروں لوگ اس دہکتے میدان کے گرد جمع تھے جہاں شعلے آسمان کو چاٹ رہے تھے اور ہوا تپش سے چیخ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوہے کے جھولے میں بٹھایا گیا، ان کے ہاتھ بندھے تھے مگر چہرہ سکون سے جگمگا رہا تھا، جیسے ان کے دل میں یقین کا ایک جہان آباد ہو۔ نمرود اپنے تخت پر کھڑا ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں غرور، زہر اور شیطانیت گھل چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے خدا کے ایک بندے کو مٹا دیا ہے۔ سپاہیوں نے رسیوں کو کھولا، جھولا فضا میں جھولتا ہوا آگے دہکتے دل میں جا اترا۔ شعلوں نے آسمان کو چیر دیا، زمین نے لرز کر سر جھکا لیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھیں ڈھانپ لی، کچھ نے چیخیں ماری، کچھ نے سجدہ کیا۔ سب نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ مگر اسی لمحے آسمان کی وسعتوں میں ایک نور ابھرا، فرشتوں کے پر پھڑپھڑانے کی صدا سنائی دی، اور جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے رحمت کا پیغام لے کر۔ اللہ کا حکم فضا میں گونجا، ایک ایسا حکم جس نے کائنات کی فطرت بدل دی۔ جو آگ موت کی طرح دہک رہی تھی اچانک ٹھنڈی ہو گئی، پرسکون ہو گئی، جیسے بہار نے جہنم کو چھو لیا ہو۔ شعلے پھولوں میں بدل گئے، دھواں خوشبو بن گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس روشنی میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ ان کے گرد سبزہ اگایا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام ان کے گرد کھڑے تھے، ان کے چہرے پر فرت مسرت کا نور، اور ابراہیم علیہ السلام کے لبوں پر تھا شکر کا زمزمہ، ربی انت السلام و منک السلام۔ دن گزرتے گئے مگر آگ بجھی نہیں، وہ دہکتی رہی مگر اس کی گرمی اس سے چھین لی گئی تھی۔ ایک دن نمرود نے اپنے محل کی چھت سے نیچے جھانکا، اس نے دیکھا جہاں وہ راکھ دیکھنے آیا تھا وہاں ابراہیم علیہ السلام سلامت بیٹھے ہیں۔ ان کے ارد گرد پھول کھلے ہوئے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور وہ نور سے جسے مٹانا چاہتا تھا اب بابل کے آسمان پر چمک رہا تھا۔
नमरूद के चेहरे से गुरूर का रंग उतर गया और जमीन गवाह बन गई कि जब रब कह दे ठंडी हो जा तो जहन्नुम भी जन्नत बन जाती है। वक्त के दरिया ने मंजर बदल दिया। वो आग जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई थी अब ईमान की रोशनी बन चुकी थी। नमरूद का दरबार जो कभी गुरूर और ताकत की अलामत था अब खामोशी में दफन हो गया। उसके फसीलों में खौफ का साया छा गया। लोग जो कल नारे लगा रहे थे आज हैरत में डूबे थे। वो शख्स जिसे वो जलता देखना चाहते थे वो जिंदा सलामत और मुतमईन बैठा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में यकीन की चमक थी और लबों पर शुक्र का तरन्नुम, जैसे हर सांस अल्लाह की तस्बीह बन चुकी हो। बाबल की जमीन जो कभी बुतों की पूजा में गूंजती थी आज उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज रही थीं। नमरूद के गुरूर की दीवारें गिरने लगीं। उसके दरबारी सर झुकाकर खामोश हो गए और वो खुद हैरत के बोझ तले दबने लगा। उसकी आंखों में खौफ उतर आया, वो खौफ जो उस वक्त आता है जब इंसान ये जान लेता है कि ताकत खुदा के सिवा किसी के पास नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से निकलकर हक की अलामत बन गए, ईमान की मिशल जिसने हर बातिल का चेहरा बेनकाब कर दिया। बाबल की गलियों में अब चर्चे थे उस बंदे के जो तन्हा खड़ा रहा मगर पूरी तारीख पर छा गया। नमरूद अपने महल के संगीन दरवाजों में कैद हो गया। उसके ताज का वजन उसके गुरूर को तोड़ने लगा। रातें उसके लिए अजाब बन गई। ख्वाबों में वो आग दहकती नजर आती और वो शख्स जो कभी खुद को खुदा कहता था अब अपने ही सांसों से डरता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमीन पर चलते हुए जीत गए मगर नमरूद अपने ही बातिल के अंदर जलकर हार गया। ये अंजाम तकब्बुर था, ये अंजाम झूठ था। नमरूद ने चाहा कि आसमान को छू ले मगर जमीन ने उसे निकल लिया। उसकी बादशाहत मट्टी में दफन हो गई और यूं तारीख ने लिखा कि बातिल की सल्तनत हमेशा धूल बन जाती है मगर हक का चिराग कभी नहीं बुझता। नमरूद का अंजाम एक इबरत बना और इस अंजाम पर हम एक अलग दास्तान, एक अलग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि कैसे एक मच्छर ने नमरूद को तबाह कर दिया ताकि दुनिया जान ले कि खुदा के मुकाबिल कोई नहीं।